به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاوزات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. وفي الأرض قطع متجاوزات، اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں متجاوزات، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نظروں سے، ہمارے سننے سے، ہمارے دیکھنے سے، وہم و گمان سے بہت اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اتنی واضح، اتنی عام کر دی تاکہ میرے بندوں کو یہ شکوہ نہ رہے کہ اے اللہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے. اب یہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان کر رہا ہے. ان میں سے یہ بیان کی کہ دیکھو زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں آپس میں ملے جلے. کیا مطلب؟ آپ زمین کو دیکھتے ہو، ایک خطہ آباد ہے، اگلا خطہ بنجر ہے. ایک خطہ جو ہے، ایک ٹکڑا جو ہے وہ ریتلی زمین ہے، اگلا ٹکڑا جو ہے وہ پتھریلی ہے. اور پھر زمین میں بہت ساری اقسام ہیں. یہ مٹی جو ہے ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں جی یہ پسر ہے، یہ روہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایک پہاڑ کو کاٹو. اسلام آباد میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ انہوں نے کٹائی کی تو اس میں تقریباً زمین کی 13 قسمیں. زمین کی کتنے قسمیں؟ یہ لہر فلاں مٹی کی ہے، اس سے اوپر یہ لہر فلاں مٹی کی ہے، اس سے اوپر یہ لہر فلاں مٹی کی ہے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ جو زمین میں اتنی اقسام ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، اور تفصیل حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو، ان کے وجود کو بنانے کا فیصلہ کیا تو زمین کی تمام اقسام کے اجزاء اکٹھے کیے. بطور مثال کہہ رہا ہوں، اگر زمین میں مٹی کی 1000 قسم ہے تو پوری دنیا سے 1000 کی 1000 مٹی کے اجزاء اکٹھے کیے، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا کر اس نے اپنی روح کو پھونک دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ جس طرح زمین سے نکلنے والے پھل پھول، فصلوں کے رنگ، خوشبوئیں، کلر مختلف ہیں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، اس کے قد کاٹ بھی مختلف ہے، اس کا مزاج بھی مختلف ہے، اس کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے کلر بھی مختلف ہیں. جس طرح زمین سے نکلنے والی پیداوار ہر اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ، مزاج، طبیعتیں، قد کاٹ، حلیے بھائی وہ بھی مختلف ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں متجاوزات، آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور یہ جو انگور کے باغ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آپ ذرا کبھی بلوچستان اس علاقے میں جائیے اور انگور کی جو بیلوں کے ایکڑ کے ایکڑ بڑے خاص انداز میں. ہمارے خطے میں چونکہ انگور کے جو باغات ہیں وہ ہے نہیں ہیں، تو جس وقت انگور پھلتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی بیلیں ہیں. اور میں نے 1-2 مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ. اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ جو انگور ہے، انگور کے رس سے بہت سے اعلیٰ مشروبات بنتے، عجیب سے عجیب قسمیں بنتی ہیں، اور انسان اس سے بہت سے ادویات میں استعمال ہوگا.
یہ تو انسان نے الکوہل کا غلط استعمال شروع کر دیا نا، وگرنہ اس کے مفید استعمال بہت زیادہ ہیں انگور کے۔ وَزَرْعٌ، اور ہم نے زمین سے طرح طرح کی کھیتیاں پیدا کی ہیں۔ آگے قرآن پھر اس کا نتیجہ نکالے گا کہ زمین پر ہزاروں طرح کی کھیتیاں، اور یہ بھی عجیب بات ہے، ایک جو فصل ہے یا ایک جو پھل ہے وہ ایک خطے میں ہو سکتا ہے، دوسرے میں نہیں ہو سکتا۔ اب آم جو ہے ہمارے علاقے کا کامیاب نہیں ہے، آپ ملتان کے علاقے میں چلے جاؤ تو کمال سے کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ایک فصل ایک پھل ایک جگہ ہو سکتا ہے دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، آگے خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ، اور کھجور کے وہ تنے جو نیچے سے ایک ہوتا اوپر جا کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وَغَيْرُ صِنْوَانٌ، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ کھجور بھی اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ دنیا میں انسان کے اعصاب کے لیے مفید ترین چیز ہے، غذائیت میں سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ واحد پھل ہے جو آسانی سے سب سے زیادہ لمبی مدت تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے پھلوں کو محفوظ رکھیں گے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اس کو خشک کر لو دھوپ میں، سیدھا سیدھا یہ جو چھوارا ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی سال ہر سال تک محفوظ ہے۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو انسان کے لیے بہت طاقتور چیز بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ اس کی نبیذ بنا کر پیتے، ہر روز پیتے تھے، فرمائے یہ صحت کے لیے بہت اعلیٰ ہے، بہت مفید ہے۔ اب قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب پوری دلیل مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ، اب میں ایک ہی مرتبہ بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین کے ٹکڑے مختلف، ان سے اگنے والی کھیتیاں مختلف، ان سے اگنے والے پھل مختلف، ان پھلوں کے ذائقے مختلف، ان کی خوشبوئیں مختلف، ان کی رنگتیں مختلف، ان کی تاثیریں مختلف، ان کی شکلیں مختلف۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان سب کو پانی ایک ہی طرح کا دیا جاتا ہے۔ بھائی پانی کس طرح کا دیا جاتا ہے؟ ایک ہی طرح کا۔ کھجور کے باغ کو بھی وہی پانی ہے، انگور کو بھی وہی پانی ہے، گندم کی فصل کو بھی وہی پانی ہے، چاول کو بھی وہی پانی ہے۔ ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی طرح کا سورج ہے، ایک ہی طرح کا چاند ہے، ایک ہی طرح کی ہوا ہے، لیکن مختلف چیزیں کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی دلیل ہے ہی ہے۔ خود انسان کو دیکھ لیجئے، بھائی ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کا مزاج ایک ہے۔ 4 بھائی ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں کا مزاج مختلف، ان کے قد کاٹ میں فرق، ان کی آوازوں میں فرق، ان کے لب و لہجے میں فرق، ان کے مزاج مختلف، ان کی پسند ناپسند مختلف۔ اگر یہ ایک ہی ماں باپ ہے، بھائی کون سا ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایک مزاج کی نہ ہو؟ آدمی خود کہتا ہے یار ایک بیٹا تیز مزاج کا ہے، ایک جو ذرا وہ بڑے تحمل مزاج والا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ ساری کیا ہے؟ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم ان باتوں کو ویسے ہی اتنا بیان نہیں کرتا، اتنا ہی بیان نہیں، یہ غیر اہم نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اگر کوئی ان باتوں کو غیر اہم کہے وہ اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی توہین کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کی کتاب کی بھائی کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ان پھلوں میں سے، ان کھیتیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کھانے میں۔ کوئی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کوئی کم پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل آم مارکیٹ میں آیا ہے، آم جیسے ہی آتا ہے تو سارے پھلوں کے اوپر بھائی اس کو برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ سارے پھلوں کا بادشاہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ بعض پھل ایسے ہیں وہ پوری دنیا میں، اب آم جو ہے یہ پوری دنیا کا پسندیدہ پھل ہے۔ فرمایا ہم نے کسی پھل کو تمہارے لیے زیادہ پسندیدگی رکھ دی، کسی میں کم رکھ دی، یہ ہماری شان ہے۔ ان فی ذلک لآیات، لوگوں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ میں نے سب کی طرف
اشارہ کیا ہے لآیاتن، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو عقل والے ہی سمجھیں گے۔ ان نشانیوں کو بھائی کون سمجھیں گے؟ عقل والے۔ عقل والے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سارا کا سارا خود بخود نہیں ہو رہا، یہ سارا کا سارا خود بخود نہیں ہو رہا ہے، اس کے موسم ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اگر کوئی آج کل گندم لگا دے تو ہم اس کو پاگل اور دیوانہ کہیں گے، وہی زمین ہے، وہی ڈسکا ہے، وہی کاشتکار ہے، اور وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے۔ بھائی اگا کیا رہے ہیں؟ گندم نہیں اگے گی۔ ابھی چاول لگاؤ، یوں بھاگیں گے، جب گندم کا سیزن آئے گا گندم اگائیں گے، وہ بھاگے گی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی ہے نا، اس نے کہا بندہ خدا، اگر تجھے کوئی پتھر مارے یا تیر مارے تو تیر اور پتھر کو نہیں دیکھتا، اس کے مارنے والے کو دیکھتا ہے۔ تو تیر کو بعد میں تلاش کرے گا، پہلے دیکھے گا یہ مجھے مارا کس نے۔ تو دیکھتا ہے کہ تیر مجھے مارا کس نے ہے۔ تو یہی حال ایمان والے اور بے ایمانوں کا ہے۔ ایمان والے ان ساری تبدیلیوں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایمان والے بھائی ان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان والے کس کو دیکھتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب باغات کو دیکھیں گے، جب فصلوں کو دیکھیں گے، ان کو باغ کے پیچھے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، فصلوں کے پیچھے بھائی کیا نظر آئے گی؟ اللہ کی قدرت۔ اور ایک بے ایمان ہے، ایک کیا ہے؟ جس کے پلے ایمان نہیں ہے، اس کی ساری نظر کھیتی اور پھل تک رہ جائے گی۔ وہ آم کو کہے گا جی بہت میٹھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، خوشبو بڑی نفیس ہے، اس کی نظر اس سے آگے نہیں جائے گی۔ جو اللہ کا بندہ ہے بھائی، اس کو آم کے پیچھے کون نظر آئے گا؟ اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اس لیے مومن ہر کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر چیز کھانے کے بعد بھائی کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سے اللہ کسی چیز پر حضور علیہ السلام کی نظر پڑتی تو کیا فرماتے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، واہ میرے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، اگر آپ تعجب کریں، فعجب، ان لوگوں کی بات بہت زیادہ تعجب والی ہے، آپ اس پر تعجب کریں۔ وہ کیا؟ کافر کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں ایک جدید تخلیق میں دوبارہ وجود دیا جائے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی۔ وہ خدا جو طرح طرح کی کھیتیاں، باغات، سبزہ پھول پودے اگا سکتا ہے جناب، وہ آپ لوگوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بھائی میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں، اب تو جدید سائنس کیا ثابت کر رہی ہے؟ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں جناب سال ہا سال تک اس مٹی میں حیات کے اثرات ہیں، اس مٹی میں کیا ہے؟ حیات کے اثرات ہیں۔ ایسے نالائق خود ثابت کرتے ہیں، خود ثابت کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں صحرا میں پانی خشک ہو گیا، مچھلی ساری ہے وہ گارے کا حصہ بن گئی، بارشیں بند ہو گئی، 6 مہینے گزر گئے۔ بھائی کتنا عرصہ؟ 6 مہینے۔ وہ جو گارے کے اندر جو مچھلی ہے وہ بالکل مٹی ہو گئی، خود کیمرے لگا کے دکھا رہے، بالکل مٹی ظاہر ہے، ختم ہو گئی۔ اس کو توڑنے وہ مٹی ہے، کوئی وجود نہیں وہاں، کوئی وجود نہیں۔ 6 ماہ کے بعد جیسے ہی بارشوں کا سیزن آیا، بارشیں برسائیں، اور بارشیں جب برسی تو وہ جو مٹی، جو مچھلی کے وجود سے مٹی بنی تھی، اسی کے اندر سے مچھلی دوبارہ پیدا ہو۔ میں نے جب یہ دیکھا میں کہا واہ واہ، وہ جو صحیح حدیث ہے، میں نے کہا جناب یہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ ہم ان چیزوں کو عبرت، عملی تفسیر کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ قیامت کے بعد جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور ایک لمبا عرصہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا، اللہ اس وقت فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ بھائی یہ ہے کہ نہیں سورہ مؤمن میں؟ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو جب دوبارہ سور پھونکنے کا کہیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش برسائی جائے گی۔ حدیث میں اس کو زندگی کی بارش کہا گیا ہے۔ وہ بارش جب زمین پر برسے گی،
اگر زمین سے 1000 فٹ تہ میں بھی کسی انسان کا وجود دفن ہو کر ریزہ ریزہ ہوا ہے، وہ بارش اس کے اندر بھی زندگی کے اثرات پیدا کر دے گی۔ جب وہ پوری روئے زمین پر بارش برس کر ساری انسانیت کے وجود تک زندگی کے اثرات پیدا کر دے گی، تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اور جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو قبر سے کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے۔ اب بھائی میری بات سمجھو، اس حدیث کو تو کوئی مانے نہ، اور خود کیمرے لگا کے مچھلی پر اسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی سوال یہ ہے، جو اللہ بے عقل مچھلی کو 6 ماہ کے بعد مٹی سے پیدا کر رہا ہے، وہ اس عقل مند انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ عقل مند انسان کو پیدا، حقیقت یہ ہے دیکھو بھائیو، جو کچھ ہونا ہے نا وہ سارا کچھ اس جہان میں موجود ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو بھائی ساری حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ساری حقیقتیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر جتنا ایمان رکھتا ہے ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے منکر ہیں، یعنی اس کے قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی لوگ ہیں کل قیامت والے دن ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سارے آگ اور جہنمی لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے اللہ کی اتنی واضح قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنہ، نبی جی یہ آپ سے جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، برائی کا، اچھائی سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر نبی کو کافروں نے بدتمیزی اور بے ادبی سے کہا کہ آپ اللہ کا عذاب لے آؤ، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ جلدی لے آؤ۔ آپ ان سے کہیے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بڑے عبرت کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، اللہ تعالیٰ کا بھائی ایک نظام ہے تدریجی۔ اللہ جل جلالہ آہستہ آہستہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں، سب کچھ کیا کر دیتے ہیں؟ دکھا دیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے مفتی صاحب یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر اتنا ظلم امریکہ کر رہا ہے، اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، جب وقت وہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں جواب نہیں ہوتا، جب وہ سوال مکمل کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ جواب بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار اللہ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ پچھلے 20 سال سے امریکہ جس تیزی کے ساتھ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہو رہا۔ بھائی افغانستان کی جنگ امریکہ ہار کے گیا ہے، جیت کے گیا ہے؟ یہ روس کے ساتھ جو پنگا لیا تھا، یوکرین وغیرہ کے پیچھے کون تھا؟ امریکہ تھا۔ وہاں جنگ ہارا کہ نہیں؟ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 200 سال میں پہلی مرتبہ امریکہ کے مقابلے پر چائنا نئے بڑے سے بڑے اتحاد آ رہے۔ عرب دنیا امریکی پٹھو ہونے کے باوجود بھی پہلی دفعہ امریکہ کے اثر و رسوخ سے نکل آئے۔ اب چائنا کا بادشاہ کو دعوت، چائنا کا صدر دورے کر رہا، وہ خود چائنا آ رہے ہیں۔ اور ترکی میں جو اردوغان جیتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں نے طیب اردوغان کا جو جشن منایا ہے جیتنے کا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اردوغان کے مقابلے پر جتنی جماعتیں تھیں پورا یورپ، صرف امریکہ نہیں، کیا جی پورا یورپ پیچھے تھا، پورا۔ اسی لیے پورے یورپ کے میڈیا پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یورپی طاقتوں کو ترکی میں ذلیل و رسوا کیا، ذلیل و رسوا کیا ہے، اور جیتنے والوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا، یورپ کا میڈیا اس پر صف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکٹر عافیہ سے اور اس طرح کے 2-4 بندوں سے قربانیاں لے کر ان کے بدلے میں اللہ جل جلالہ نے بڑے بڑے اجتماعی فیصلے کر دیے ہوں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر کچھ افراد سے کیا لے لی؟ قربانیاں لے لی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور جلدی سے جلدی ہماری زندگی میں اس بدبخت کو ذلیل و رسوا کرے۔ اس لیے فرمایا
وقد خلت من قبلہم المثلات، ان سے پہلے بہت سے عبرت کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود بہت مغفرت والا ہے، وہ فی الفور نہیں پکڑتا بھائی، وہ فی الفور نہیں پکڑتا۔ تمہاری زیادتیوں کے باوجود وہ کہتا ہے چلو میرے بندے ہیں، شاید سنبھل جائیں، شاید سنبھل جائیں۔ ہاں پھر جب اس کا کوڑا حرکت میں آتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ پھر بہت ہی، پھر جناب وہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب داستانوں میں اب ان کی کوئی داستان باقی نہیں رہے گی، اللہ مٹا کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی مجھے ایک درخواست کرنی ہے دعا کی۔ ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے اور پہلا مرحلہ اس کی جگہ کی تعمیر کا تھا جو مکمل ہو گیا، آج سے اس کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے دعا کا درخواست گزار ہوں۔ آج کھدائی ہوگی، کھدائی کا آغاز آج سے ہوگا اور 2-3 دن کے بعد سنگ بنیاد رکھیں گے۔